الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عباد اللہ علیہم اجمعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے جماعت اسلامی ہند کے دستور کے ابتدائی حصے کا تعارف پیش کرنے کی غرض سے مخاطب کر رہا ہوں۔ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی سارے اختیارات کا مالک ہے۔ اس کی طاقت میں، اس کی قدرت میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی۔ وہی الہ ہے، وہی رب ہے، وہی حاکم ہے، وہی طریقۂ زندگی بتانے والا ہے، وہی شریعت دینے والا ہے، وہی زندگی اور وہی موت کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش کے بعد سے لے کر آج تک ہدایت کا سامان کیا، پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انسانوں کو یہ بات سکھائی گئی کہ وہ دنیا میں رہ کر خدا کی بندگی کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ہمارے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے اس طریقے زندگی کو اور اپنے اس دین کو مکمل کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکمل دین کو اس دنیا میں جاری و ساری کیا، نافذ کیا، اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد یہ عظیم ذمہ داری اہل ایمان پر آتی ہے کہ وہ اس دین کو جاری و ساری رکھنے کے لیے، اسے قائم رکھنے کے لیے اپنی پوری زندگی میں جد و جہد کرتے رہیں، اور اس دین کے قیام کی ذمہ داری اہل ایمان پر فرض قرار دی گئی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے نتیجے میں دنیا و آخرت دونوں جگہ کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے، اور اس ذمہ داری سے غفلت کا نتیجہ دنیا میں بھی ذلت و خواری ہے، اور آخرت کی ناکامی بھی مقدر بن سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی قیام دین کی جدوجہد کے لیے جو ایک مضبوط اجتماعیت کا، ایک جماعت کا، ایک تنظیم کا تقاضا کرتی ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ کوئی فرد انفرادی طور پر اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ایک اجتماعیت کا قیام ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی ہند کا قیام عمل میں آیا۔ جماعت اسلامی کے قیام کے عمل میں آنے کے بعد جماعت اسلامی ہند نے اپنا ایک دستور بنایا۔ کسی بھی اجتماعیت کو چلانے، اسے فروغ دینے، اس کے اندر نظم و ڈسپلن قائم رکھنے، اور اپنے مقصد اور اپنے نصب العین پہ باقی رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک دستور ہو۔ ایک اجتماعیت ہو، اگر اس کا دستور نہ ہو تو اجتماعیتوں کے گمراہ ہونے، بھٹک جانے اور مسائل کے پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جماعت اسلامی ہند نے اپنا ایک دستور مرتب کیا، اور اس دستور میں یہ نام درج کیا گیا کہ اس جماعت کا نام جماعت اسلامی ہند رہے گا، اور اس کے دستور کا نام دستور جماعت اسلامی ہند ہوگا۔ یہ دستور یکم رمضان المبارک 1375 ہجری
مطابق 13 اپریل 1956 سے اس ملک میں نافذ ہوگا۔ جماعت اسلامی کے اس دستور نے ہمارے عقیدے پر بحث کرتے ہوئے بات کہی کہ جماعت اسلامی ہند کا بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، یعنی الہ صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اپنے اس عقیدے کی دفاع میں اس اعلان کے بعد کہ ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، دستور میں اس کی تشریح بھی کی گئی تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو اس عقیدے کے پہلے جز یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد الہ ہونے سے متعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، وہی اللہ ہے، ہم سب انسانوں کا معبود برحق ہے اور حاکم تشریع ہے، یعنی شریعت کے بنانے کا، طریقے زندگی عطا کرنے کا کہ انسان دنیا میں کیسی زندگی گزارے، اس کی ترتیب دینے کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہے اور وہی حاکم ہے۔ جو ہمارا اور پوری کائنات اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ ان تمام اس پوری کائنات کا وہ خالق ہے، پروردگار ہے، مدبر ہے، مالک ہے اور حاکم تکوینی ہے، یعنی وہی ترتیب دینے والا ہے، وہی ڈیزائن کرنے والا ہے، وہی کریٹ کرنے والا ہے۔ تو ساری قوتوں کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہے، تو پرستش کا مستحق بھی وہی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی طاقت، دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کا دعویٰ حق بجانب ہو کہ اس کی پرستش کی جائے، بلکہ یہاں پرستش کا اختیار صرف اللہ رب العزت کو ہے، اس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد کہ الہ صرف اللہ ہے، لازم آتا ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کو ولی و کارساز، حاجت روا و مشکل کشا، فریاد رس اور حامی و ناصر نہ سمجھے۔ کوئی اس کی مشکل دور کرنے والا نہیں ہے، کیوں کہ کسی دوسرے کے پاس حقیقتاً کوئی اقتدار ہے ہی نہیں اور نہ طاقت ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے والا نہ سمجھے، کسی سے نہ ڈرے، کسی سے تقوی حاصل نہ کرے، کسی سے خوف نہ کھائے، کسی پر توکل نہ کرے سوائے اللہ کے، اور کسی سے امیدیں وابستہ نہ کرے، کیونکہ تمام اختیارات کا مالک حقیقتاً صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد اس کی وضاحت کیوں کی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کی جائے، کسی کو نظر نہ دے، کسی کے آگے سر نہ جھکائے، غرض کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو مشرکین اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، کیونکہ صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ یہاں صاف شرک کا انکار کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کا جو نقطہ ہے اس کی تشریح میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا نہ مانگے، کسی کی پناہ نہ ڈھونڈے، کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے، کسی کو خدائی انتظامات میں ایسا دخیل اور زوراور نہ بھی سمجھے کہ اس کی سفارش سے قضاء الہی ٹل سکتی ہو۔ یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی عنصر ہے جو یہاں دستور میں شامل کیا گیا ہے کہ صرف دعا ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور خدا جو انتظام کرتا ہے اس میں کوئی دخل بھی نہیں دے سکتا، کسی کے پاس یہ زور نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کی تقدیر کو بدل دے، کیونکہ خدا کی سلطنت میں در حقیقت سب اختیارات اللہ کے پاس ہے، ساری رعیت بے اختیار ہے، خواہ وہ فرشتے ہوں یا خواہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، کسی کے پاس بھی یہ قوت دی نہیں گئی ہے کہ وہ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے کریں۔
پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مالک اور مقتدر اعلیٰ نہ سمجھے، کسی کو با اختیار اور خود حکم دینے اور منع کرنے کا مجاز تسلیم نہ کرے، کسی کو مستقل بالذات شارع یا قانون ساز نہ مانے، ان تمام اطاعتوں کو صحیح تسلیم کرنے سے انکار کر دے جو ایک اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کے تحت نہ ہو۔ جو اللہ کی اطاعت اور اس کے قانون کے تحت جو اطاعت نہ ہو وہ ساری باطل اطاعتیں، کیونکہ اپنے ملک کا ایک ہی جائز مالک اور اپنی خلق کا ایک ہی جائز حاکم اللہ ہے، اس کے سوا کسی کو فی الواقع مالکیت اور حاکمیت کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ اس پوری مخلوق کا ایک ہی حاکم ہے، کسی کے پاس مالکیت اور حاکمیت کا حق موجود نہیں ہے۔ جب ہم اس عقیدے کو مان لیتے ہیں کہ واحد الہ اللہ ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ہم پہ لازم آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ اپنی خود مختاری سے دستبردار ہو جائے، اپنی خواہش نفس کی بندگی چھوڑ دے اور صرف اللہ کا بندہ بن کر رہے، جسے اس نے اپنا واحد الہ تسلیم کیا ہے، جسے الہ تسلیم کیا ہے اسی کی بندگی کرے، اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے اور کسی چیز پہ اختیار نہ جتائے، مختار نہ سمجھے۔ ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان، اپنے اعضاء اور اپنی ذہنی و جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی ملک اور اس کی طرف سے امانت سمجھے۔ یعنی ہمارے جسمانی چیزیں بھی، ہمارے اعضاء بھی، جسمانی قوتیں بھی، یہ سب اللہ کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی ایک نعمت ہے جس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ پھر آگے بات تشریح کے ساتھ واضح کی گئی کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جوابدہ سمجھے اور اپنی قوتوں کے استعمال اور برتاؤ اور تصرفات میں ہمیشہ اس حقیقت کو ملحوظ رکھے کہ قیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ کے حضور ان سب چیزوں کا حساب دینا اور اپنے اعمال کی جزا یا سزا پانا ہے۔ اس کے بعد وضاحت کی گئی کہ اپنی پسند کا معیار اللہ کی پسند کو اور اپنی ناپسندگی کا معیار اللہ کی ناپسندیدگی کو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھے، اس کی رضا اور اس کے قرب کو اپنی تمام کوششوں، سعی و جہد کا مقصود اور اپنی پوری زندگی کا محور ٹھہرائے۔ اپنے لیے اخلاق میں، برتاؤ میں، معاشرت اور تمدن میں، معیشت میں اور سیاست میں، غیر زندگی کے ہر معاملے میں صرف اللہ کی ہدایت کو ہدایت مانے اور صرف اسی ضابطے کو ضابطہ تسلیم کرے جو اللہ کا مقرر کردہ ہو یا اس کے احکام و ہدایت کے تحت ہو، اور جو اس کی شریعت کے خلاف ہو اسے رد کر دے، اسے انکار کر دے۔ اب اس عقیدے کا دوسرا جز ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معبود برحق اور سلطان کائنات کی طرف سے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کو جس آخری نبی کے ذریعے قیامت تک کے لیے مستند ہدایت نامہ اور مکمل ضابطۂ حیات بھیجا گیا ہے، اور جسے اس ہدایت اور ضابطے کے مطابق عمل کر کے ایک مکمل نمونہ قائم کرنے پر معمور کیا گیا ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اس امر واقعے کو جاننے اور تسلیم کرنے سے ہم پہ لازم آتا ہے، اہل ایمان پہ لازم آتا ہے کہ انسان ہر اس تعلیم اور ہر اس ہدایت کو بے چوں چرا قبول کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ثابت نہیں ہے اسے اختیار کرنے کا اختیار بھی ہمیں نہیں۔ اس کو کسی بات پر آمادہ کر دینے اور کسی چیز سے روک دینے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو کہ اس بات کا حکم یا اس چیز کی ممانعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے سوا کوئی دوسری دلیل پر اس کی اطاعت موقوف نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی مستقل بالذات پیشوائی و رہنمائی تسلیم نہ کرے، دوسرے انسانوں کی پیروی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تحت ہو
نہ کہ ان سے آزاد۔ اگر ہم کسی انسانوں کی پیروی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی رہنمائی اختیار تو کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے نہ ٹکراتی ہو، اس کے تحت ہو، نہ کہ ان سے آزاد۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہی کو اصل حجت، سند اور مرجع قرار دے۔ جو خیال یا عقیدہ یا طریقہ کتاب و سنت کے مطابق ہو اسے اختیار کرے، اور جو ان کے خلاف ہو اسے ترک کر دے۔ تمام جاہلی عصبیتیں اپنے دل سے نکال دے، خواہ وہ شخصی ہو، خاندانی ہو، خواہ قبائلی ہوں، نسلی اور وطنی ہوں، یا فرقی و جماعتی ہوں۔ کسی کی محبت و عقیدت میں ایسا گرفتار نہ ہو کہ وہ رسول خدا اور آپ کے لائے ہوئے حق کی محبت و عقیدت پر غالب آ جائے۔ ایسی ساری محبتیں جو وطنی محبت ہو سکتی ہے، کسی فرقے سے محبت ہو سکتی ہے، قبائل سے محبت ہو سکتی ہے، نسلی برتری ہو سکتی ہے، ان سب کی محبت بے معنی ہے۔ رسول خدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حق کی محبت و عقیدت سب پر غالب آ جانی چاہیے، یا اس کے مد مقابل بن جائے۔ ایسی تمام چیزوں کو ہم رد کر دینا چاہیے۔ رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ مانے، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو۔ ہر ایک کو خدا کے بنائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے اور پرکھے، جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھے۔ اب اس کے بعد جماعت کے اس دستور میں اس کے نصب العین کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دفعہ نمبر 4 کے تحت کہ جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت دین ہے، جس کا حقیقی محرک صرف رضا الہی اور فلاح آخرت کا حصول ہے۔ اقامت دین میں لفظ دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور ملکوں میں بھیجتا رہا ہے، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا گیا ہے، اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائد، عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔ یہ دین جس طرح رضا الہی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے، اسی طرح دنیاوی مسائل کے موضوع حل کے لیے ایک بہترین نظام زندگی بھی ہے، اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی صالح و ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے۔ اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کی جائے، اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔ اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین عملی نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔ اب اس کے بعد اس نصب العین اور عقیدے کی وضاحت کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی ان کے اس اقامت دین کے سفر کا طریقہ کار کیا رہے گا۔ تو دفعہ 5 میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ اپنے نصب العین کے حصول کے لیے جماعت اسلامی ہند کا طریقہ کار حسب ذیل ہوگا۔ ایک کہ قرآن و سنت جماعت کی اساس کار ہوں گی، دوسری ساری چیزیں ثانوی حیثیت سے صرف اسی حد تک پیش نظر رکھی جائیں گی
جس حد تک قرآن و سنت کی روح سے اس کی گنجائش ہو۔ جماعت اپنے تمام کاموں میں اخلاقی حدود کی پابند ہوگی اور کبھی ایسے ذرائع اور طریقے استعمال نہ کرے گی جو صداقت و دیانت کے خلاف ہوں، جن سے فرقہ وارانہ منافرت، طبقاتی کشمکش اور فساد فی الارض رونما ہو۔ جماعت اپنے نظم العین کے حصول کے لیے تعمیری اور پرامن طریقے اختیار کرے گی، لیکن وہ تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار کے ذریعے ذہنوں اور سیرتوں کی اصلاح کرے گی اور اس طرح ملک کی اجتماعی زندگی میں مطلوبہ صالح انقلاب لانے کے لیے رائے عامہ کی تربیت کرے گی۔ اس طرح سے جماعت اسلامی کے دستور کے ابتدائی حصے میں نظم العین عقیدہ اور اس کے طریقہ کار کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ہم اس ملک کے اندر اس جدوجہد کو پرامن طریقے سے تعمیر کے ساتھ ساری عصبیتوں کو چھوڑ کر، ساری نفرتوں کو مٹا کر، سارے انسانوں کے سامنے اس مالک حقیقی کے پیغام کو پہنچانے کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ اب ضروری یہ ہے پوری اہل ایمان سے، اس ملک کی پوری ملت اسلامیہ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ جماعت کے اس دستور کا مطالعہ کریں، اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جماعت کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظم العین کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی جدوجہد کی اساس کن بنیادوں پر رکھی گئی ہے۔ جیسے واضح کیا گیا کہ ساری چیزیں قرآن و سنت کی بنیادوں پر رکھی گئی ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے اس دین کو جاری و ساری کرنے کے لیے، دنیا میں نافذ کرنے کے لیے، تمام انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، انہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اور کامرانی کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے غفلت کے نتیجے میں ہمارے حصے میں ذلت و خواری آ سکتی ہے اور اس کے اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو و کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کا مزید مطالعہ کریں گے، جماعت کے نظم العین اور عقیدے اور طریقہ کار، اس کے شرائط اور ضوابط کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں جو تمہیں دی گئی ہیں، جو حقیقتاً نہ تمہاری ہیں نہ میری ہیں بلکہ اس پر صرف اللہ کا اختیار ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس ساری نعمتوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کے نفاذ کی جدوجہد میں ہم ان تمام صلاحیتوں کو صرف کریں گے۔ میں اس امید کے ساتھ تمام اہل ایمان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس دستور کو سمجھیں، پڑھیں اور اس تحریک کا حصہ بننے کی کوشش کریں، اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی وقت کا ایک بڑا حصہ اس تحریک کو لگائیں۔ یہ ہم نے جو مشن لے کر چلے ہیں، یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کی بہتری، تمام انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو اس جدوجہد میں شامل ہونے اور اپنی پوری صلاحیتوں کو پوری یکسوئی کے ساتھ اس تحریک اسلامی کے لیے صرف کرنے کی توفیق نصیب کرائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔